وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. اب جو ہے ہم حضرت حبار ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور حضرت زبیر عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشان کر چکے تھے، اور ایسی حرکتیں، ایسے طنز الفاظ، ایسی بے حرمتی، اس کی دو چار باتیں کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں. اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا سلوک کیا وہ بھی آپ سنیں. حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں مکے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. آپ کو برے الفاظوں میں بولنا، جادوگر کہنا، کپڑا کھینچنا، طرح طرح کی برائیاں کرنا، بس وہ ایک انتظار میں رہتے کب سرکار تشریف لائے، کب خانہ کعبہ کی طرف جانا ہو، اور کب میں توہین کروں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی دائیں طرف کھینچتا، کبھی بائیں طرف کھینچتا، اور برے الفاظوں کی طرح کہ اس کے کوئی الفاظ نہیں میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں کتابوں میں جو آیا ہے. برے الفاظوں کے ساتھ، کفر کلام کے ساتھ بولنا، جادوگر کہنا، جھوٹا کہنا. اے محمد کیا آج وہی نازل ہوئی؟ استغفر اللہ. اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہوئے کہتے ہوئے کچھ زندگی گزار دی. اور پھر جب فتح مکہ ہوا، سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے. اور پھر اس نے بھی دیکھا، تھوڑا کچھ بھاگ کے دیکھا تو وہاں پر بھی اسلام کے جانباز نظر آئے. ساری جگہ سے ناکام ہو کر پھر وہ ایک دن آنے سے پہلے ایک اور بات میں کہہ دوں، سارے صحابی خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب حبار نظر آئے تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دینا، پھر اس کی گردن کاٹنا. اور سارے صحابی بھی اس سے ناراض تھے، کیونکہ ابتدا سے لے کر فتح مکہ تک آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مگر ایک دن حباب جب نظر آئے تو ایسی حالت میں نظر آئے کہ خود نے اپنے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی تھی، کسی نے باندھی ہوگی، رسیاں باندھی ہوئی تھی، سر پر ٹوپی امامہ کچھ نہیں، جو اس وقت لوگ شان سمجھتے تھے. سر پر پگڑی امامہ رکھنا اس کے حساب سے
سر پر کچھ نہیں، ہاتھ میں رسی باندھی ہوئی، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہے. وہ دیکھا کہ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. جب نیچے لوگوں نے، صحابہ نے جھک کے دیکھا تو پیروں میں بھی رسیاں باندھی ہوئی تھی. اوف! اس حال میں حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو مایوسانہ انداز میں جو لوگ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، تو وہ انداز میں تھک کر، ہار کر وہ سرکار کے سامنے ایسے گرے، اور پہلے سے ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہی تھے، اور جیسے گرے صحاباؤں کا مجمع تھا. آتے ہوئے دیکھا حضرت حضور نے تو سر جھکا لیا، اور وہ دھڑم کر کے گر گئے، اور ایک عاجزانہ آواز، ایک کپ کپی خوف زدہ آواز تھی. اس آواز کے الفاظ سارے صحابہ نے سنے، اور وہ یہ تھے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجھے حضور معاف کر دے، میری خطائیں بخش دے. میں جانتا ہوں میری خطائیں بخشش کے لائق نہیں. میں نے آپ کو سرکار حضور بہت ستایا ہے، مگر میں اب سچے دل سے آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا صبر دیکھ کر پھر میں آیا ہوں، اور مجھے آپ کا پیار کھینچ لایا ہے. یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے. رو رہے ہیں، ہچکیاں بھر رہے ہیں، اور روتے روتے سر بارگاہ نبوت میں جھکا دیا. پہلے تو سارے صحاباؤں نے کچھ تلوار میں نکال لی تھی، مگر یہ منظر دیکھا تو میان میں تلوار پھر رکھ دی، اور یہ منظر دیکھنے لگے. اکثر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور تھوڑی دیر کے بعد رحمت والے آقا، رحمت للعالمین آقا، اللہ کے پیارے حبیب آقا، آپ کے اور میرے آقا، ہم سب کے آقا جان کریم، جان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر مبارک، سر اقدس اٹھایا، اور اٹھا کر لوگ یہ سوچ میں تھے کیا حکم نبی، حکم رسول ہوتا ہے، کیا دربار نبوت سے حکم ہوتا ہے کہ اس حکم کو بجا لائیں. مگر سر اقدس، سر پاک اٹھایا، اور اٹھا کے دیکھا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے: حباب، ہم نے آپ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا. رحمت للعالمین آقا، جانے جانا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حباب، جو اسلام قبول کرتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر اسلام لانے کے بعد کچھ نہ ہو. حضرت حباب نے کہا: یا رسول اللہ، آپ مجھے پڑھائیں، ایسے پڑھائیں جیسے چھوٹے بچے کو کوئی اپنے بزرگ تعلیم دیتے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اچھا حباب پڑھو. پھر کلمہ طیبہ کی ایک گونج، ایک نعرہ گونجنے لگا، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وفادار،
اتنے وفادار اور اتنے شرم و حیا والے ہو گئے کہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھا کے دیکھتے نہیں تھے، ہمیں کا سر نیچے رہتا تھا۔ حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کی، کہا یا رسول اللہ، لوگ حباب کو پرانی باتیں یاد کر کے تانا دیتے ہیں، ان کو ناراض کرتے ہیں۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا حباب کو کچھ نہ کہو، حباب نے توبہ کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اور پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب سے کہا حباب، اگر کوئی تمہیں برا کہے، اگر کوئی تمہیں برا کہے تو تم بھی اسے برا کہو۔ مگر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھکا ہوا تھا اور نفی میں نام میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تانا دیتے ہیں، یہ مجھے کوستے ہیں، حقیقت میں تو لائق یہی تھا کہ لوگ میری گردن اڑا دیتے، مگر آپ کی کرم نے، آپ کی کملی نے مجھے بچا لیا، آپ نے پیار دیا، کملی میں چھپا دیا اور میں بچ گیا۔ پھر وہ جان نثار حضرت ہوئے، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگوں میں ساتھ رہتے اور جنگ حنین میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسلم و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ پیر صاحب حضرت کے ایک مرید تھے تو مطلب انڈیا کے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، مگر بحرین میں وہ جو